इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। नाज़रीन गिरामी, मेरा बादशाह हुसैन, बेशक मेरा बादशाह हुसैन, मेरा बादशाह हुसैन पे हम जितनी बात करें कम है। आज शाम ग़रीबा है, आज गरीबों की रात है, आज बेकफन लाशों की, बेवतन, वो प्यासे, उन शहीदों की रात है। उनकी बात है जिन्होंने मैदान करबला में अपनी जान का नजराना पेश किया। वो नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, जिन्होंने हक़ और बातिल की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जो ता हयात ता क़यामत हमेशा याद रखी जाएगी। वो इमाम हुसैन जो पूरी इंसानियत के लिए थे, वो इमाम हुसैन जो पूरी इंसानियत के लिए हैं। वो जंग जो यजीद उस वक्त जीत गया, वो जंग जो इमाम हुसैन ता क़यामत तक के लिए जीत गए। अब ये आप सब जानते हैं कि मैदान करबला में कौन जीता कौन हारा। यजीद उस वक्त जीता, लेकिन आज यजीद हार चुका है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने मुसलमानों को वो जीत नसीब की, वो फ़तह नसीब की जिसने इस्लाम का बोलबाला किया। 1400 साल बाद भी आज ये मिसाल है, आज ये मकाम है कि हम वो बात कर रहे हैं। शाम ग़रीबा है, हम उस पर बात करेंगे। मेरा बादशाह हुसैन में कल आपने शब आशूर का हमारा प्रोग्राम देखा, हमने शब आशूर पे बात की, रोज़े आशूर पर बात की। आज हम आपसे बात करेंगे शाम ग़रीबा पे। मेरे साथ स्टूडियो में दो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं और मैं चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं प्यासे हुसैन की, प्यासे करबला की, मैदान करबला की, उस पर हम बात करें। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, इस्लामिक स्कॉलर हैं। उनके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं ताहा गाज़ी, बहुत अच्छे नौहा ख्वाह हैं, वो भी पुरसा पेश करेंगे। डॉक्टर साहिबा, अभी जिस तरह मैंने आगाज़ में बताया, जब हम बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं शाम ग़रीबा की, और अगर हम बात करते हैं आज के दिन की, मैदान करबला की, यौम आशूर गुज़रा। आज का दिन यकीनन सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन जब सब कुछ ख़त्म हो गया उसके बाद भी वही नाम ज़िंदा है, वही हुसैन इब्न अली, वही हुसैन जिसने अपने पूरे ख़ानदान की, अपने सारे बेटों की, सबके लाशें उठाए। आज ये सफ़र का आगाज़ है दो बीवियों का, साथ में बीमार करबला का। हम उस पर भी थोड़ा बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी यौम आशूर की जब हम बात करते हैं, वहाँ बहुत तकलीफ़ के, बहुत आजमाइश के ऐसे मराहिल थे। जब हम नाम लेते हैं इमाम हुसैन इब्न अली का, उनके अलावा ये आजमाइश हैं, ये तकलीफ़ हैं, ये सब्र, इन सब चीज़ों पे सब्र कोई कर भी नहीं सकता था। हम ऐसा सोच ही नहीं सकते, हम कर ही नहीं सकते। इसलिए कि मैं जहाँ से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी कि मूसा व फ़िरौन शब्बीर व यज़ीद इन तो क़ुव्वत अज़ हयात आमद बदीद, ज़िंदा हक़ अज़ क़ुव्वत शब्बीरियत, बातिल आखिर दाग़ हसरत मीरियत, ता क़यामत क़ता इस्तबदाद कर, मौज खून ऊ चमन ईजाद कर, नक्शे इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, सत्र उन्वान नजात मानविश्त। 10वीं मुहर्रम रोज़े आशूरा सन 61 हिजरी, मक़तल करबला और इमाम अली मकाम की अजीम शहादत और अजीम कुर्बानी। बिल्कुल, ये वो शहादत है, ये वो अजीम कुर्बानी है कि जिसकी नज़ीर तारीख़ आलम पेश ही नहीं कर सकती, कहीं नहीं पेश कर सकता। लेकिन मैं इसके आगाज़ में, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारे नाज़रीन तक एक पैगाम भी पहुँचे, जब हम बात करते हैं शबीह रसूल की, वहीं पर हम बात करते हैं अज़ान अली अकबर की और आगाज़ की आज के दिन की, उस पर रोशनी डालिए। देखिए, अज़ान अली अकबर से सुबह आशूर का आगाज़ हुआ, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उनके अपने मुअज़्ज़िन साथ चल रहे थे, जिनका नाम तारीख़ में हुज्जाज बिन मसरूक़ आया है।
لیکن یوم عاشورہ اس دن مولا امام حسین علیہ السلام نے خاص اپنے فرمائش فرزند حضرت علی اکبر سے کہا کہ بیٹا آگے بڑھ کر اذان دو. حضرت علی اکبر نے اذان دی. صحرائے کربلا میں یہ اذان آواز اذان گونجی, اللہ اکبر کی صدا گونجی, اور اب یہیں سے شہادت کی تاریخ کا آغاز ہوا ہے. امام علی مقام چاہتے تھے کہ سب سے پہلے اپنے فرزند کو بھیجیں. دیکھیں دنیا کے جو بڑے بڑے راہبر, رہنما, لیڈرز ہوا کرتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو بچا لیا کرتے ہیں, اپنے بیٹوں کو بچا لیا کرتے ہیں, اپنے پیروکاروں کو بھیجتے ہیں جنگ کی بھٹی میں ایندھن بننے کے لیے. یہ گھرانہ عجیب ہے, ان کا طریقہ کچھ اور ہے کہ امام علی مقام یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اپنے علی اکبر کی جان قربان کریں. مگر یہاں پر بھی امام علی مقام کے رفقا تھے, ان کے انصار تھے, انہوں نے آپس میں مل کے یہ طے کیا کہ پہلے ہم اپنی جان کو قربان کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم شہدائے کربلا کی فہرست کو پڑھتے ہیں تو اس میں پہلے ہمیں احباب کا تذکرہ نہیں ملتا, پہلے ہمیں رفقا کا تذکرہ ملتا ہے, ہمیں خاندان رسالت کا ذکر بعد میں ملتا ہے. تو پہلے امام علی مقام کے ساتھ جو آنے والے تھے ان کی قربانی پیش کی گئی, اور اس میں بھی حضرت علی اکبر کی قربانی بعد میں ہے. اس لیے کہ جو دنیا سے گزر گیا اس کی تو منزل آسان ہو گئی, اس لیے کہ 3 دن کی پیاس سے بھی اس کی جان چھوٹ گئی, تمام تر آزمائشوں سے, امتحانات سے بھی اس کی جان چھوٹ گئی. جو زندہ تھا در حقیقت وہ ان تمام مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. تو حضرت علی اکبر کو امام علی مقام نے اپنے ساتھ ساتھ رکھا, اور یہاں تک کہ جب آخری رخصت کے لیے حضرت علی اکبر تشریف لائے ہیں تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی پھوپھی زینب سے اجازت مانگو, جنہوں نے پالا ہے وہ تمہیں اجازت دیں گی, اپنی ماں ام لیلہ سے اجازت مانگو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے مقتل میں بہت سارے نفسیاتی طریقے استعمال کیے گئے. جناب علی اکبر پہنچے ہیں جناب زینب کبریٰ کی خدمت میں اور کہا کہ پھوپھی اماں کل یوم قیامت اگر میری دادی فاطمہ زہرا آپ سے سوال کریں گی کہ اے زینب تم نے میرے بیٹے سے بڑھ کر اپنے علی اکبر کو عزیز رکھا تو آپ کیا جواب دیں گی؟ دیکھیں جناب زینب سوال فرماتی ہے کہ قربانی کے لیے بھی کیا سوال کیا جا رہا ہے, کیا سوال کیا ہے حضرت علی اکبر نے. اور یہ حضرت علی اکبر کی شہادت رخصت وہ رخصت ہے کہ جس کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ مرتبہ, یعنی امام علی مقام کے لیے کہ شبیر برآمد ہوئی یوں خیمے کے در سے, جس طرح جنازہ ہے نکلتا بڑے گھر سے, تو حضرت علی اکبر کے واسطے بھی ہمیں یہی تاریخ میں ملتا ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, بار بار خیمے کا پردہ 70 بار سے زائد, اور بار بار بیویاں ابا کا دامن پکڑ کر فریاد کرتی تھی. ایک اور واقعہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت علی اکبر جب گھوڑے پر سوار ہو کر چلے تو ان کو محسوس یہ ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے. حضرت علی اکبر رک گئے, پیچھے دیکھا بوڑھا باپ آ رہا ہے. حضرت علی اکبر نے پوچھا کہ بابا جان خود ہی تو روانہ کیا تھا, خود ہی تو اجازت دی تھی جنگ کی. مولا حسین نے فرمایا کاش علی اکبر تمہاری شادی ہوئی ہوتی, کاش تم صاحب اولاد ہوتے, کاش تمہاری اولاد جوان ہوتی, تمہیں معلوم ہوتا کہ جوان بیٹے کا جانا کیا ہوا کرتا ہے. اور اس کے بعد حضرت علی اکبر مقتل میں آئے اور عظیم جنگ کی, گھوڑے سے نیچے گرے, آواز دی بابا آخری سلام. اور جب امام علی مقام علی اکبر کے سرحانے پہنچے تو اس وقت علی اکبر زندہ تھے, ہاتھ سے کلیجہ چھپایا ہوا تھا کیونکہ ابن انس کی سنا تھی, مگر ابھی علی اکبر زندہ تھے. مولا نے کہا, سر کو جھکا کر بیٹھ گئے, کہا علی اکبر دنیا کا دستور یہ ہے کہ جوان بیٹے مرنے لگتے ہیں, جوان بیٹے زندہ رہتے ہیں اور بوڑھے والدین وصیت کرتے ہیں. یہاں پر دستور دنیا طریقہ بدل گیا کہ تم دم توڑ رہے ہو اور حسین پوچھتا ہے کہ علی اکبر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. اور علی اکبر نے کہا کہ بابا جان میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا, میری ماں غریب الوطن, میری ماں پردیسی عالم غربت میں جوان کا لاشا دیکھ نہ سکے گی. اور دوسری وصیت کی کہ ایک مرتبہ فاطمہ صغرا کا دیدار کرا دیجیے. تو علی اکبر اور فاطمہ صغرا کی محبت کچھ عجب محبت ہمیں تاریخ میں, جو جناب زینب اور امام حسین علیہ السلام کی محبت نظر آتی ہے, وہی ہمیں حضرت علی اکبر اور جناب فاطمہ صغرا کی محبت نظر آتی ہے. اور اس کے بعد امام علی مقام نے جب حضرت علی اکبر کے کلیجے سے سنا کھینچی تو سنا کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا. مولا کیسے 18 برس والے کا لاشا اٹھاتے, مگر چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے نکلے اور انہوں نے امام علی مقام کی مدد کی اور وہ لاش علی اکبر لے کر خیمے میں آئے.
جتنا ذکر کیا جائے کم ہے. اور خاص طور پہ جب یہ بات ہوتی ہے آپ کی بھی ساتھ میں ہم بات کرتے ہیں, طاہا کی بھی, ہماری سب کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں نا ذکر حسین کی. تو پھر یہی بات ہوتی ہے کہ جہاں پیاس ہوتی ہے, جہاں پانی ہوتا ہے, وہاں آنکھوں میں بھی ہماری پانی آ جاتا ہے. طاہا میں چاہوں گی آپ کوئی پرسہ پیش کیجیے. بالکل بالکل. اسی کو رب کو جوڑتے ہوئے, کیونکہ میں نے بھی اپنے 2 بھائی میرے کزن ہے رضا پاس اور ایک میری رضا, جب جوان لاشا کسی کو ابتا ہے تو بڑا بہت درد ہوتا ہے کا منظر ہوتا ہے, بڑا درد کا منظر ہوتا ہے. میں کربلا کو جب بھی یاد کرتا ہوں, میں کربلا میں موجود تھا جب میرے کزن کا انتقال ہوا, تو جناب اکبر کا پورا واقعہ سامنے ہوا. تو جناب محشر لکھنوی صاحب کا ایک کلام ہے, اسی سے 2 سے 3 شعر آپ کو اپنے وقت کو مرضی خاطر رکھتے ہوئے. بے شک بے شک. علی اکبر علی اکبر کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر, علی اکبر. ہر ماں کا ایک ارمان ہوتا ہے, ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہی, ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہی. ارے افسوس کے راز آئی نہ تجھے کو یہ جوانی, کیسا ہے مقدر ہے علی اکبر. اور اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا دوں, اور پھر ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا دوں. بے چین ہے خواہ ہے علی اکبر. اور پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا, اب تیری صدا پہ بھی پہلو نہیں بدلا. کیا ہو گیا دل بھر ہے